بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمود اعوان حفیظ خان کے ساتھ۔ پچھلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوئی تھی، کچھ باتیں ہوئی تھیں، تو اس کی رسپانس ہمیں بہت زبردست ملی، لوگوں نے بہت پسند کیا، تو ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ اس کو جاری رکھا جائے۔ تو آج اس سلسلے کا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جہاں بھی جائیں، کوئی گھر کی محفل ہو یا آفیسز میں، بازار میں، جہاں بھی چند لوگ اکٹھے ہوں، تو ایک ہی ٹاپک ہے کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مہنگائی کب کم ہوگی، کب زیادہ ہوگی۔ تو ہم نے سوچا کہ چونکہ ہمیں کچھ معلومات ہیں اندرونی طور پہ کچھ تعلقات کی وجہ سے، تو آپ کے ساتھ کیوں نہ شیئر کی جائیں۔ آج خان صاحب کے ساتھ انہی موضوعات پہ بات چیت ہوگی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محمود اعوان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بالکل اللہ کا شکر۔ خان صاحب، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہی ہے آج کل، جہاں بھی چلے جائیں، کسی گھر میں کوئی محفل ہو، کوئی برتھ ڈے پارٹی ہو، کوئی اینیورسری ہو، یا آفیسز میں لوگ بیٹھتے ہیں، تو یہی ہوتا ہے کہ جی یہ آج کی خبر یہ ہے، اخبار میں یہ آیا ہے، اور خان صاحب نے یہ کہا ہے، خان صاحب نے یہ کیا ہے۔ تو اس بارے میں آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں۔ بڑی یہ اہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، حکومتیں، سرکار، ملک ڈے ٹو ڈے بیسس پہ نہیں چلتے۔ پاکستان میں 72 سال کی بگاڑ ہے، اور اس کو ٹیکل کرنے میں کچھ عرصہ تو لگے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ بننے سے پہلے جو ایکسپیکٹیشنز بڑھی ہوئی تھیں، ان کو، اور میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی پورا اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا چیلنجز ہیں۔ تو اس وقت تو وہ 2020 میچ کھیلا جا رہا ہے، حالانکہ حکومتیں ٹیسٹ میچز ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے خوفناک چیز نظر آ رہی ہے مجھے، وہ یہ ہے کہ ایک نیریٹو ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ڈیلیور کیا، اب تک کیا ہوا۔ اور ان کی حکومتیں اگر آپ پچھلی دیکھ لیں تو ڈیلیوری ان کو 5 سال کے بعد اس کا ذکر کرنا پڑتا تھا، وہ بھی الیکشن کی تیاری میں۔ یہاں پہ روزانہ ہوتا ہے کہ آج کیا بہتری آئی، کل کیا ہوا۔ اور دس از اے رانگ میئر۔ جب آپ کسی چیز کو ماپتے ہیں اور آپ کا میئر غلط ہو تو اس پہ نتیجہ بھی غلط آتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ پروگریس ہو رہی ہے، اسٹرکچرل چینجز آ رہی ہیں۔ دیکھیے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی ذکر کیا کہ اٹ از دی اکنامک ڈائریکشن دیٹ ڈیسائڈس دا فیٹس آف دا نیشنز۔ اب ملٹری مائٹ کا دور گزر گیا ہے، اب ٹیکنالوجی اور اکانومی کی بات آ گئی ہے۔ اس میں 3-4 ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، دے ہیو 3-4 ایلیمنٹس دیٹ ڈیسائڈ دا فیٹ آف این اکانومی۔ آپ اس کو جج کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ پہ، آپ اس کو جج کرتے ہیں انڈسٹریل بیس پہ، آپ اس کو جج کرتے ہیں کہ کیا فائنینشیل اینڈ اکنامک مینجمنٹ کیا ہے، اور چوتھا جو کہ بہت اہم ہے، وچ از ایگریکلچر۔ یہ سارے انڈیکیٹرز میں آپ کو پازیٹیو چینجز نظر آ رہی ہیں۔ اکنامک مینجمنٹ از امپرووڈ، نمبرز پروو دیٹ۔ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے، جو بیلنس آف پیمنٹ امپروو ہوا ہے۔ آپ کی اوور آل جو اکانومی ہے، اٹ از ہیڈڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ خان صاحب یہ بتائیں، ٹماٹر کب سستے ہوں گے، آلو کب سستے ہوں گے، پیاز کب سستا ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے ابھی گفتگو فرمائی ہے، بڑی ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہے۔ جو ٹرمز آپ نے یوز کی ہیں ان کو نہیں پتہ یہ ڈیفیسٹ وغیرہ کا۔ اگر کوئی آدمی آتا ہے، ایک عام آدمی، آپ اس سے یہ بات کریں، آپ نے اس سے پہلے فرمایا تھا ڈیلیوری کہ ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں، وہ ہم نے خود کی ہوئی ہیں کہ جب آئے تھے خان صاحب اس وقت انہوں نے خود کہا تھا یہ اتنے عرصے میں ہو جائے گا، یہ اتنے عرصے میں ہو جائے گا، اتنے۔ تو لوگ اگر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ڈیلیوری کیوں نہیں ہے، کیونکہ نظر تو نہیں آتی نا۔ آپ اگر اپنے کانفرنس رومز میں بیٹھ کے بڑی بڑی لمبی ٹیبلوں پہ اگر یہ ڈسکشن کریں کہ کرنٹ ڈیفیسٹ، ایکسپورٹ کے فگرز، امپورٹ کے فگرز، یہ سارے، بڑا مزہ آئے گا، چائے کا مزہ بھی دوبالا ہو جائے گا کہ اچھی خبریں ہیں۔
میں یہ کہہ رہا ہوں مائنڈیڈ کہ اچھی خبریں ہیں، لیکن میرا یہ تھا کہ عام آدمی کو تسلی نہیں ہوتی. دیکھیں جی، یہ بڑی بدنصیبی ہے ہماری. وی آر این ایگریکلچرل کنٹری، اور یہ تینوں جو چیزیں ہیں دے آر لوکلی پروڈیوسڈ. اس وقت اگر آپ نے، اور میں نے اس کو ایز اے کیس اسٹڈی کیا ہے، کہ جو قیمت فارمر کو ملتی ہے اور جو قیمت کنزیومر پے کرتا ہے، اس میں 300 سے 400% کا فرق ہے. دیر از پروفیٹیرنگ گوئنگ آن، اور اس میں بارہا کہہ بھی چکا ہوں اور تحریر بھی کر چکا ہوں. یہ اوور آل یہ چاروں چیزیں صحیح مینیج ہو رہی ہیں، لیکن جہاں پہ وی آر فالنگ اپارٹ از دی ایبلٹی ٹو ڈیلیور، اینڈ دیٹ از تھرو یور ایڈمنسٹریٹو مشینری. ہمارے ہاں وہ تبدیلی نہیں آئی، یہاں کا ڈلیوری سسٹم امپروو نہیں ہوا، پروفیٹیرنگ کو یہ نہیں روک پائے. کیسے ہوگا؟ ٹیم بہتر کریں. میں تو کہہ چکا ہوں خان صاحب، کیونکہ یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ 4 روپے کی ایک چیز چلتی ہے، اور وہ سبزی کی دکان تک پہنچتے ہوئے وہ 12 روپے کی ہو جاتی ہے. تو بیچ میں جو 8 روپے ہیں اس کو کیسے کم کرنا ہے، اور یا کس طرح اس کو بالکل ٹوٹلی ختم کرنا ہے؟ بھائی جی، گزارش یہ ہے کہ آپ نے لیگل سسٹم انہیرٹ کیا انگریز سے، اس میں تبدیلیاں لائے ویسٹڈ انٹرسٹ اور ایلیٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. آپ کا جسٹس سسٹم از بیسڈ آن فلاڈ پریمس. یہاں پہ سزا اور جزا کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اگر انفورس کریں، اور اس میں ہمیں وہ اگلے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی ابھی کہ ہمیں سوہارتو نہیں، سوہارتو پلس چاہیے. یو ہیو ٹو روتھلیسلی. آپ کو وسیم پلس تو ملا ہوا ہے. اسی سے تو بہت مشکلات ہو رہی ہیں بھائی وسیم پلس کی وجہ سے. ہمیں ضرورت ہے کہ جہاں پہ دی جوڈیشل، دی ایڈمنسٹریٹو اینڈ بیوروکریسی وچ ہیز ریزسٹڈ عمران's ایوری موو ایوری اسٹیپ آف دا وے، اور آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ کہاں پہ اس میں کیا کیا خلا ہے. جی. جتنی دیر تک اس طرف انفورس نہیں ہوگا، اور آپ بھی جانتے ہیں خان صاحب سے میرا بھی بڑا پرانا تعلق ہے، وی نو دیٹ وین ہی میکس اپ ہز مائنڈ ہی کین انفورس اٹ. آئی ڈونٹ نو واٹ از ہولڈنگ ہم بیک. ہی ریئلی نیڈس ٹو کم ڈاؤن ہارڈ، کہ جو ساری بہتری کی طرف چلے ہوئے ہیں وہ پیاز، ٹماٹر، آلو، چینی پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں. اس کو کرٹیل کرنے کے لیے، اس کی سمت موڑنے کے لیے ان کو اس پہ بہت ہارشلی ایکٹ کرنا پڑے گا. یس. اینڈ ہی ہیز ٹو موو فرام دیٹ. دیکھیں، اکثر کسی سے بھی بات کریں نا، ایک عام آدمی سے، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ خان صاحب نے جن لوگوں پہ ہاتھ ڈالا ہے، یہ 72 سال میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کہتے جی ہویا کہ ساری بات پھرن ڈے نے، کوئی لنڈن بیٹھے موجاں کر رہے ہیں، کوئی ایتھے بیٹھے موجاں کر رہے ہیں، جاندے نے اپنے ضمانت لے لیندے نے یا کوئی اسٹے لے لیندے نے. تو یہ جب تک یہ لوگ اپنے منطقی انجام تک اور خوفناک انجام تک، جس کا خان صاحب بہت دفعہ وعدہ کر چکے ہیں کہ میں رلاؤں گا ان کو، میں تکلیف پہنچاؤں گا، لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یقین کیجئے کہ وہ 2 روپے پیاز کے یا 5 روپے ٹماٹر کے دے دیں گے اگر ان کو پتہ چلے کہ یہ ان لوگوں کو سزا مل رہی ہے. اب اس وقت یہ ہے کہ جو مرضی کر لو، کچھ نہیں ہوگا، یہ بھی ویسے ہی چل رہا ہے. یہ بڑی خطرناک ایک لوگوں کی سوچ بن گئی ہے. بہت بہت خوفناک ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی مشکل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کا جو سسٹم ہے اس کو ری انفورس نہیں کیا. اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں سب سے زیادہ شور پڑتا ہے جب کوئی پکڑا جاتا ہے. اس کے بعد جب جوڈیشل سسٹم فلو میں آتا ہے تو آپ کی پروسیکیوشن ویک ہے. ایک طرف کروڑ روپے کا وکیل کھڑا ہوتا ہے، ایک طرف 20,000 کا وکیل ہے. پھر آپ نے قانون میں وہ سکت اور وہ طاقت نہیں دی، اور اب آپ کی جوڈیشری
سے میری درخواست ہے کہ ان کو کنکلوڈ کریں. ہر طرف کسی نے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے, کوئی فضول سی درخواست دیتا ہے, اور آپ نے لاء میں اتنے لکونز رکھے ہوئے ہیں کہ اس کی وجہ سے چیزیں سال ہا سال ڈریگ ہوتی ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اللہ کرے کہ پاسبل ہو, یہ اس طرح کی لیجسلیشن لانی پڑے گی جی جس سے یہ چیزیں کنکلوڈ ہو سکیں, لوگ نتیجہ دیکھیں. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر 100 بندے کو سزا ہو گئی نا جی, یہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل یہی تو ڈیمانڈ ہے لوگوں کی, لیکن ہو نہیں رہی. اچھا خان صاحب, ہم بھی نیگیٹو باتیں شروع کرنی کیا کریں, سارا دن یہی سنتے ہیں لوگوں سے, تو ہم بھی انسان ہیں, ہم پہ بھی اثر ہوتا ہے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے, بینگ دی فاؤنڈر ممبر آف پی ٹی آئی اینڈ نوئنگ خان صاحب کہ وہ شخص ایسا ہے کہ جو کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا, کبھی گیو اپ نہیں کرے گا, اور اس نے یہ کر کے دکھایا ہے. جتنے بھی اس نے آج تک کسی چیز کو بھی ہاتھ ڈالا تو اس کو تکمیل تک پہنچایا. تو آپ بھی ذرا پلیز اچھی سی باتیں سنائیں. نہیں, بہت اچھی بات کر رہے ہیں. میں یہاں پہ چند چیزیں مینشن کرنا چاہوں گا. اگلے روز میں جہاں پہ رہ رہا ہوں وہاں پہ ملازم کے لیے ایک پولیس رپورٹ چاہیے. تو میرا ملازم جہانیہ کا 2 مرتبہ چکر لگایا کہ آیا, پیسے خرچ کیے, منترلا کیا, اس کا کام نہیں بنا. یہاں ایک دوست نے بتایا کہ خدمت سینٹرز کھلے ہیں, وہاں پہ اپلائی کیا, 5ویں دن اس کا بن کے گھر کے پتے پہ پہنچ. زبردست, میں نے بھی سنا یہ عوام کو ریلیف بہت بڑا. ایک سائڈ پہ ہماری جو ڈائیکاٹمی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اسپوکس پرسنز ہیں دے ہیو نو ادر وے, یونی ڈائمینشنل ہوئے ہیں, اٹیک کے اوپر لگے ہوئے ہیں. کوئی یہ پروموٹ نہیں کر رہا کہ لوگوں کو ریلیف کیا مل رہی ہے. اب آپ انرجی لے لیں, انرجی کا کیوں برا حال ہے؟ اس لیے برا حال ہے کہ مہنگے سودے ہوئے ان کو پے ڈاؤن کرتے کرتے, ان کو مینیج کرتے ہوئے یہ وبال. پاکستان میں کتنی ہائیڈرو الیکٹریسٹی ہے, کتنا پانی ہے, سب سے سستی جو ہے, سب سے سستی بننے والی, وہ چند پیسے کاسٹ کرتی ہے پر یونٹ. ایوب خان کے بعد یہاں نہیں بنے ڈیم, عمران خان نے شروع کر دیا, ہو رہے ہیں. آپ ناردن ایریاز میں جائیں, چھوٹے چھوٹے ڈیمز بن رہے ہیں جہاں پہ ولیجز کو الیکٹریسٹی مل رہی ہے. Nobody is pushing the positive steps that are being taken. اور عوان صاحب, perception is stronger than reality. اور یہاں پہ جو نیگیٹو چل رہا ہے ایک نیریٹو کہ جی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کچھ نہیں کیا. ارے بھائی, آپ لوگوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ یہاں کم از کم یہ تو پتہ ہے کہ آپ کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ آنیسٹ ہے, ہارڈ ورکنگ ہے, ہی از ٹرائنگ ٹو ڈو ہز بیسٹ, ہی مینز ویل. نیچے کی جو مشینری ہے آپ کی وہ نہیں اس سے کوآپریٹ کر رہی. پلس اپوزیشن جو ہے, غلط الزام, ٹوٹل جھوٹ. یہ جو ہیں محترمہ تو نہیں کہنا چاہیے میرے خیال میں, مریم نواز, اتنا یہ عورت جھوٹ بولتی ہے, اتنا یہ یعنی اس نے نئے ریکارڈ بنا دیے ہیں کہ عورتیں اتنا. اور پھر وہ جو دوسرے اور لوگ ہیں, احسن اقبال ہو گیا, ایک خواجے کو تو خیر انہوں نے پکڑ لیا ہے, اور رانا ثناء اللہ ہو گیا, جتنی باتیں یہ کرتے ہیں ٹوٹل سراسر جھوٹ. اچھی بات یہ ہے کہ لوگ ان کو پہچان چکے ہیں, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی لوگوں کو جمع کرنا یا اکٹھا کرنا شروع کیا, کسی نے ان کی بات نہیں سنی. دیٹس اے پازیٹیو تھنگ کہ لوگوں کو ان کا اصلی چہرہ نظر آ گیا. لوگ ایجوکیٹ ہو گئے ہیں, اور اس میں میڈیا کا بڑا ہاتھ ہے. یس, لوگوں کے گھروں تک پیغام پہنچ رہے ہیں, ان کے سیل فونز تک. اب تو وہ گاڑی بھی چلا رہا ہوتا ہے اور اپنا پیغام دیکھ رہا ہوتا ہے میرا ڈرائیور. پیپل آر ایجوکیٹڈ, دے نو واٹس گوئنگ آن. اب کرنا یہ ہے کہ اب 2-2.5 سال جو بچے ہیں اس میں ٹینجیبل رزلٹس آنے شروع ہو جائیں. اور جو ایک بات رہ گئی تھی, ایگریکلچر جو ہے ہمارا, اس کی طرف میں آئی ایم اے ایبسولوٹ بلیور کہ جو ہمارا پوٹینشیل ہے اس کے 10% پہ ہم آپریٹ کر رہے ہیں. ڈو یو نو دیٹ اٹس دی 80% آف آور اکانومی ایگریکلچر. اور معافی چاہتا ہوں کہ جتنے بیٹھے ہیں لوگ لیجسلیٹرز وہاں اسمبلی میں,
ان میں 90% ایگریکلچر سے ان کا تعلق ہے. وہ لوگ یہ پاس ہی نہیں ہونے دیں گے جب تک کہ خان صاحب ایک سائزبل میجورٹی لے کے نہیں آتے نیکسٹ الیکشنز میں کہ جس سے ان لوگوں کو ٹیکس دینا پڑے ایگریکلچر پہ. 100 مربے 200 مربے 300 مربے ان کی گاڑیاں دیکھیں, ان کے گھر دیکھیں, 1 ٹکا ٹیکس نہیں دیتے. محمود بھائی, ایگریکلچر از مائی فیوریٹ سبجیکٹ, اور اگلا پروگرام ہم نے کرنا ہے ایگریکلچر پہ. ٹھیک, ڈن. یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تبدیلی چاہتے نہیں ہیں. نہیں چاہتے, کیونکہ اگر رورل ایریاز میں بہتری آئے گی تو بہت تبدیلی کی گنجائش ہے. کیوں ایجوکیشن نہیں آئی رورل؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اگر سمجھدار ہو گئے, اگر ان کو ووٹ کی قدر کا اور سارے جو صورتحال ہے اس کا پتہ چل جائے تو یہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. ٹھیک, اس کو آج کنکلوڈ کرتے ہیں. محمود بھائی کریے پلیز, اینڈ وی پریپیئر فار دی نیکسٹ. ناظرین, وقت ختم ہو گیا ہمارے پروگرام کا, تھوڑا ہی وقت ہمیں ملتا ہے. باتیں تو بہت ہی کرنے کی ہے, گھنٹوں باتیں کر سکتے ہیں, لیکن انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آپ سے درخواست یہ ہے کہ جہاں ہم جس شدت سے ہم گورنمنٹ کو تبدیل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں, تھوڑی سی ہماری کاوش یا کوشش ہمیں خود کو تبدیل کرنا بھی ہوگا. اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور آپ نے اتنا بڑا وہ لفافہ گاربیج کا شیشے کو نیچے کر کے وہ پھینک دیا ہے, اس میں گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے, کسی پریزیڈنٹ کا یا وزیر اعظم کا. یہ چیزیں ہم نے, اگر ہم لائن نہیں بناتے تو یہ گورنمنٹ آ کے لائن بنوائے گی ہر ایک جگہ. بار بار خان صاحب کہتے ہیں اپنی تقریروں میں کہ ہم نے لوگوں کی تربیت بھی کرنا ہے اور لوگوں کے اوپر ہم نے انویسٹ کرنا ہے, تو ان کی آپ مدد کیجئے. اپنے آپ کو بدلیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنوں میں پاکستان کہیں سے کہیں پہنچ گیا. یہی لوگ ہیں جب یہ نیو یارک کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں یا ٹورانٹو کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ایسی سیدھی لائن بنتی ہے, اور جیسے ہی واپس آتے ہیں 5 سال بعد وہاں لائنیں بناتے ہوئے, تو یہاں لاہور کے یا کراچی کے ایئرپورٹ پہ بس الاما. تو مجھے اور حفیظ خان صاحب کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر مزید باتوں کے ساتھ. اب تو فی الحال تو باتیں ہی ہیں, لیکن اللہ کرے کہ ہم جو عمل یا عملیات تو نہیں کہوں گا, وہ تو تعویذ دھاگے ہو جاتے ہیں, ایکشن, تو آپ کو ہم معلومات پہنچاتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ. بہت شکریہ.